السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. جزاك الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما. اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس مسئلے کی فہم اور قوت فیصلہ عطا کی اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا. اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے کے اوپر اس سے بڑا بھی علم والا ہوتا ہے. حرف آخر تو کوئی نہیں ہے. اصل عالم تو اللہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہری اور چھپی تمام باتوں کو جانتا ہے. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اس میں سے جتنا اللہ چاہتا ہے کسی کو عطا کر دیتا ہے. لیکن زندگی میں کبھی انسان کو اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی باپ بڑا عالم ہوتا ہے، بیٹا اس سے بڑھ جاتا ہے علم میں. استاد کا بڑا نام ہوتا ہے لیکن اس شاگرد اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا نام ہے، ان کے بھی تو استاد تھے نا. قرآن میں اللہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، طبرانی میں اور مسند احمد دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور اس سے بڑے بادشاہ تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا جو تخت تھا اتنا جمبو سائز تھا کہ 600 کرسی اس تخت پر براجمان تھے. 600 کرسی.
آپ اندازہ کریں بھی 600 کرسی کا جہاز ایک بڑا ہی جہاز ہوتا ہے، اور اس دور میں جب جہازوں کا تصور بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو تخت عطا کیا اور حکومت بھی ایسی عطا کی. انہوں نے اللہ سے دعا کی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ ایسی بادشاہت دینا کہ پھر میرے بعد تا قیامت کسی کو ایسی بادشاہت نہ دینا. اور اللہ نے دعا بھی قبول کر لی. بہت بڑے حکمران تھے، جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر حکومت کرنے والے. اللہ اکبر اللہ. ہوا اور فضا پر بھی اللہ نے ان کو ہمت طاقت بخشی تھی. تو جب وہ تخت کو حکم دیتے اللہ کے نام سے تو وہ تخت اڑتا اور ان کو منٹوں سیکنڈوں میں، گھنٹوں کا سفر اور ہفتوں کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں کٹ جاتے. اللہ اکبر. مولانا عبد الرشید صاحب مجاہد آبادی حافظہ اللہ شیخ الحدیث ہیں، لاہور کے اندر اب حیات ہیں ماشاءاللہ، بڑے نیک صالح آدمی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں ایک تفسیر کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا. کہنے کہ بھی ایک دن بڑی کر و فر کے ساتھ اور بڑے یعنی کہ تسلط کے ساتھ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تخت پر براجمان ہوئے، وزیر مشیر باقی احباب بیٹھے. انہوں نے حکم دیا تو اس تخت نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیا. تو ایک بندہ نیچے کھڑا ہوا تھا، دیہاتی بندہ، وہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا، پریشان. کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا اونچا کلمہ ہے. اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے عیب ہمارے اندر ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں. یہی سبحان اللہ کا مطلب ہے. سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام. جی میں سے حیران ہی نہ سبحان اللہ کہتے نا، کہتے سبحان اللہ، رب نے نبی سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا کی تھی. آپ نے جدوں اے کلمہ سنیا نا تو نبی سلیمان تخت نو حکم دیندے بھی رک جا، ہوا نو حکم دیتا بھی تخت نو روک دے. پرواز رک گئی، تخت نیچے آیا، آپ نیچے اترے. دنیا کا بہت بڑا بادشاہ اور اللہ کا نبی بھی نیچے اترے، اس بندے کے پاس گئے، اس کا تو مسافہ کیا، معانقہ کیا اور اس کو حوصلہ دیا. وہ اللہ کے بندے، یہ میری آن شان کو دیکھ کر تم بڑی حیرانگی کے ساتھ اللہ کا نام لے رہے. یہ جو تم نے اللہ کا نام لیا ہے نا، سبحان اللہ کہا ہے، اے کلمہ اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ ایک دن آئے گا اے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اسی بھی دنیا تو چلے جاواں گے، لیکن جرا تو سبحان اللہ دا کلمہ بولے نا، ایک قیامت میں قائم اور قائم رہے. سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح کے کلمات کبھی نہ چھوڑا کرو، کبھی بھی. یہ اس کے اندر رحمت اور برکت ہی بڑی، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اللہ کہتے ہیں ذکر بھی کثرت سے کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور میری تسبیح کے کلمات بطور خاص صبح بھی اور شام کو بھی کرو، کیونکہ ہمارے اندر تو عیب ہی عیب ہے اور اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے اندر کمیاں ہی کمیاں، رب میں کوئی کمی نہیں ہے. اور ہر بندے سے اوپر کوئی نہ کوئی عقل مند صاحب علم بندہ موجود ہے. اگر یقین نہیں آتا تو قرآن کا مطالعہ کریں. سورہ الکہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک دن بات آ گئی، میرے سے بڑا تو علم والا ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، پھر ایک بندہ میرا بھی ہے، جاؤ جا کے ملو اس کو. وہ ساری داستان ذرا پڑھ کے دیکھو، انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہوا. مسند احمد اور طبرانی میں حدیث ہے، داؤد علیہ السلام کا دور ہے اور سلیمان علیہ السلام بھی بچے ہیں، چھوٹے تھے. رات کا وقت ہے، ایک بندے کا انگوروں کا باغ تھا. صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. کسی کی بکریاں رات کو گزری اور وہ سارے باغ کو انہوں نے اجاڑ دیا، باغ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. ادھر سے ادھر سے کہ جتھا بکریوں کا آیا تھا
جب صبح ہوئی تو فیصلہ داؤد علیہ السلام کے کورٹ میں چلا گیا. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا کہ اگر تو دن کے وقت بکریاں داخل ہوتی تو پھر تو باغ والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ نگرانی کرتا، خیال کرتا، ان کو روکتا، ان کی حفاظت کے لیے کسی کو بٹھاتا. اب تو رات کا وقت ہے، تو رات کا وقت ہے تو پھر بکریوں والوں کا قصور ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ بکریوں کو روک کے رکھتا. فیصلہ یہ دے دیا کہ اس کی جتنی بکریاں ہیں وہ ساری باغ والے کو دے دیجیے، ساری باغ والے کو دے دیجیے. اللہ اکبر. سلمان اسلام بیٹے تھے، بچے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، گستاخی نہیں کی. آج کل ہمارے اندر نا ادب تو اٹھ گیا ہے بالکل. بڑے ادب سے کہتے ہیں ابا جان اس فیصلے کے اندر نظر ثانی کی گنجائش بھی ہے. داؤد علیہ السلام کہنے لگے کیا مطلب؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر کے اندر وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کر دیں، بکریاں باغ والے کو دے دیں، وہ بکریوں کا دودھ پیے، فائدہ اٹھائے، اور باغ بکریوں والوں کے حوالے کر دیں، وہ اس کی نگہداشت کرے. جب اس کا پھل وغیرہ آ جائے بھرپور اور اپنی اصل حالت میں انگوروں کا باغ آ جائے تو باغ والے کو باغ دے دو، بکریوں والوں کو بکریاں دے دو. کیسا بہترین فیصلہ ہو. اللہ نے قرآن میں کہا اور حدیث میں آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی مطلب ہے فَفَغَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس فیصلے دے بارے اسی اپنے بندے سلیمان علیہ السلام فہم عطا کر دیتے. کئی بندے نے ٹیبل ٹاک دے بڑے ماہر ہوتے ہیں، کئی گتھیاں کئی کو سرج دیا ہی نہیں، بعد بندے ایہو جے پرے پچایت دے دھنی ہوتے ہیں، ایویں ایک ادھی گل کر کے تو فیصلہ کر کے پرا مار. سیانم ہے نا، اللہ کو سیانم منگنی بھی چاہیے. تو بندہ سمجھدار بھی تھوڑا ہوئے تے اپنے آپ کو سمجھے بھی بڑا تو وہ بیوقوف ہو سکتا. وہ پرانے وقتاں چ نا دیواراں دے وچ لوکی کچھ جگہ چھڈتے سن، آلہ جنوں کہندے نا، برتن یا گھڑا جڑا ہوندا گھڑا وہ دیوار چ فکس کر دیندے، وہ چیز رکھن واسطے کام آئے گا. وہ بکری سی سنگاں والی. کئی بندے بھی سنگاں والے ہوندے نے، وہ سنگ نظر نہیں آندے تو پھسا دے بڑا نے، راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. تو سنگ ہی ہوندے نے، پھس جاندے. جی سنگاں دے وچ سنگ پھس جان تو پھر اللہ ہی چھڑاوے. پھر اگوں بندہ بھی سنگاں والا ہوئے تو پھر میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. بکری ایک آئی سنگاں والی، دھیان نہ سنا جی، میرے بات تھوڑے بات سارا واسطے بڑا سبق ہے. انہیں انج کر کے نا تو کھڑے دے وچ منہ پا لیا، وہ سنگ پھس گیا وچ، وہ سروں دا باہر نہ نکلے. میں کیتی جاوے. وہ بندہ اگر وڈیری عمر دا تو وہ اپنے آپ بڑا سمجھدا سی میرے تو سیاح ہی کونے. انہیں محلے چلان کیا بھی جدوں تمہیں کوئی مشکل آئے نا تو میرے نال مشورہ کر لیا. وہ بندے سارے کو چلے گئے، کہتے بابا جی آج مشکل وقت آ گیا ہے تو کوئی مشورہ دیو. انہیں نہ کوئی سوچیا نہ دسیا، کہتا جا کے کندھ ٹھا دو. کی کرو؟ وہ یہ پاگل وہ سرمت جانے کندھ ٹھا دیتی، کندھ ساری ٹھا دیتی تے وہ کھڑا اویں بکری دے سر وچ وہ باہر نہ نکلیا. وہ چھن چھن کر کے بکری کدے نہیں بھجے کدے. کہتے بابا جی کندھ تے ٹھا دی پر کام ساڈا نہیں ہویا. نہیں ہویا جی بابا جی نہیں ہویا. چلو جلدی کرو، جلدی چھری پکڑو، چھری پھڑ کے بکری نو ذبح کر دیو. انہاں پھڑی چھری تے ذبح کر دیتا. کندھ بھی ٹہ گئی تے چھری بھی پھر گئی تے سر پھر بھی وچے ہی. انہیں بابا جی کندھ بھی ڈھا بیٹھے ہیں، بکری کو آ بیٹھے ہیں، کام ساڈا پھر نہیں ہوا، ہالے بھی نہیں ہوا. چلو گھڑا توڑ دو. کی توڑ دو؟ گھڑا توڑ دو. نہ بکری رہی، نہ دیوار رہی تے نہ ہی گھڑا رہا. اتنے بہ کے نا تو روے. انہیں بابا جی روندے کیوں؟ کہتے بھی ہوں تو میں زندہ موجود ہاں، جدو تمہیں کوئی مشکل آتی مینو پوچھ دیو، جدو میں مر گیا پھر تھوڑا کی بنے. سبحان اللہ.
انہیں کئی بندے گھراں دے اندر جماعتاں اندر یہ بیوقوف ہوندے نے، سمجھ رہے بھی اسی جماعت کو تل دیتی ہے یا میرے تے سسٹم سارا چلتا پیا، تے ہوندے زمانے دے بیوقوف نے. کدی زندگی چ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. اللہ نے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم. مشورہ کریا کرو. کدی کدی پتر ایسا مشورہ دینا ہے بڑا عالی شان، تو بندہ آ کے میں پیو ہوں تو میں دی کو مننا نہیں. گل اچھی ہوئے تے منن چ حرج کوئی نہیں. آخری مثال سنو میں پھر بات مکمل کرنا. یہ تو انسان ہے نا، انسان کی گل من رہا تے اچھی گل شیطان بھی کہہ دے تو وہ بھی من نہیں دی. حدیث پاک میں چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مینوں سرکار نے ایک گلے تے نگہبان بٹھا دیتا ہے، نگران بٹھا دیتا ہے. رات کا ٹائم ہویا، شیطان انسان دی شکل وچ آندا ہے، گلا چوری کر دے. وہ چوری کر رہے سی تو اتوں جا کے پکڑ لے. بڑیاں معافیاں منگیاں انہیں، اللہ واسطے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے، تہاڈی مہربانی. کئی بندے نو گوڈے نو ہاتھ لام تو بڑا بال لام کام بھی کی غلط کیتے جاندے نے، اگلے ٹائم مدد بھی بڑی کمال درجے دی کر دے. یعنی کہ جڑاں ساریاں وڈ کے نا تے پھر گوڈے پھڑ لے. تہاڈی مہربانی معاف کر لے. وہ شیطان نہ کر انہیں نکے نکے بچے نے معاف کر دے. مومن نرم دل ہوندا ہے، انہیں معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اگلے دن پھر آ گیا، پھر پکڑ لیا، پھر معافی منگی، پھر چھڑ دیتا. جب تیسرا دن ہویا نا وہ بھی الرٹ ہو گیا، آنا انہیں بھی سی. شیطان پھر تیسرے دن آ گیا، حدیث کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. آ کے گلہ چوری کر دے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا تے کہنے لگا مینوں اللہ واسطے چھڑ دے. آپ نے کہا نہیں ہوں میں تینوں نہیں چھڑنا. انہوں پتہ ہے بھی نبی دا صحابی علم دی گل جی تو سناواں گے تے نرم دل ہو جائے گا. کہنے لگے تانوں میں ایک بڑا بڑا وظیفہ دسنا. پھر چھڑ دیو نا. انہیں دسو. انہیں پھر آیت الکرسی دسی. کی دسیا؟ آیت الکرسی. کہنے لگے شیطان نے دسیا جدو تسی اپنے مال تے آیت الکرسی پڑھ لو تے پھر چور چوری کر سکدا نہیں کر سکدا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ذکر فرماندے نے، فرمایا کہ اے معاملہ پیش آیا ہے تے آپ نے اللہ دے حکم نال دسیا، کیونکہ نبی اللہ دے حکم تو بغیر بولدا ہی نہیں. اللہ دے پیغمبر اللہ دے حکم دے پابند نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جدوں بولدے نے اللہ دے حکم نال بولدے. آپ نے دسیا ہے تے شیطان سی، گل چنگی کر گیا. گل معلوم ہوندا ہے گندا بندہ بھی ہوئے نا تے اچھی گل اندے کول لے لینی چاہیے. بندہ اے نہیں بھی آکھے بھی میری گل ہی صحیح ہے، کیونکہ اصل علم تے رب کول ہے. اس تو علاوہ علم دی اخیر کوئی نہیں. کسی بندے کول وہ ایک کہہ نہیں سکتا کہ میں حرف آخر نا. ہمیشہ دوسرے کو مشورہ کرنا چاہیے. اے دو چیزیں میں دسن لگا حدیث کی روشنی اندر. زندگی چ کدی ناکامی نہیں ہوئے گی. آپ نے فرمایا کہ جرا بندہ دو کام کر دے نا، ایک استخارہ کرے تو ایک مشورہ کرے، وہ زندگی چ کدی ناکام نہیں ہونا. استخارہ رب نال کرنا تے مشورہ دوستوں نال کرنا، گھر والے نال کرنا. یہ دو کام کریا کرو. مشورے میں بھی برکت ہے تے استخارے چ تے رب دی مدد ہے. تے نبی پاک صحابہ نو استخارے دی دعا ایویں سکھاندے سن جویں قرآن دی ایت سکھاندے. تے تسی ایمانداری نال دسو بھی ساڈے چ کوئی نہیں کوئی خیال دعا ہاتھ کھڑا نہ کرو. بس ویسے سوچو ذرا بھی آپ اینے سارے بندے بیٹھے ہاں تے ہزاراں کم پیندے نے سانو. کدی کاروبار کرنے، بیٹے بیٹی دا رشتہ کرنے، کتے کوئی معاملہ طے کرنے تے قدم قدم تے بندے نو ضرورت پیندی ہے رب نال مشورہ کرن دی. تے جڑا بندہ رب نال مشورہ کردا، استخارہ کردا، اللہ دی مدد فرما دیندے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دسی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم فانک انت علام الغیوب۔ یہ دعا پڑھی جانی، اگے لفظ آندھے اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم چ اے میرا کام کرنا، عربی چ کہہ دو، عربی نہیں آتی تو پنجابی چ کہہ دو، اللہم ان کنت تعلم، میرا فلاں کام کرنا، بیٹے دا اتھے رشتہ کرنا، بیٹی دا رشتہ کرنا، فلاں بندے نے کاروبار کرنا، تیری نظر چ اگر بہتر ہے کہ پھر عربی دی دعا شروع کر دو۔ استخارہ 2 رکعتاں پڑھنی ہیں اسپیشل، نفل 2 رکعتاں پڑھ کے استخارہ کرنا ہے، یہ واسطے رات میں بھی ضروری نہیں، استخارہ دن میں ہو سکتا ہے، کئی بار ہو سکتا ہے، 10 باری ہو سکتا ہے، تے خواب آنا بھی ضروری نہیں کہ خواب جی دسے۔ اصل سے جدو بندہ استخارہ کرتا ہے نا، اگر وہ کام بندے واسطے بہتر ہوئے نا تے اللہ اسباب پیدا کر دینا ہے، ایویں آپ پہ کام ہوتا جاتا ہے، جی بہتر نہ ہوئے تو اللہ پھر کوئی رکاوٹ پا کے بدل پیچھا کر دینا۔ یہ رب کو مدد ہے، استخارہ کرو اللہ نال تے مشورہ کرو لوگاں نال، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ میں نے تانوں ایک قرآن دی سے سونے احکامات نے، سنہری اصول نے، انہاں تے عمل دی توفیق دے۔ بیماراں واسطے، پریشان لوگوں واسطے دعا کر۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نو معاف فرما، ساڈے والدین تے رحم فرما، اگر والدین فوت ہو گئے نے جنت اعلی مقام عطا فرما، جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں بچیاں نو اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو میں جہان آباد فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔